رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مرکزی علماء کونسل پاکستان کے ذمہ داران اور کارکنوں، آج کی یہ نشست برادر عزیز قائد مرکزی علماء کونسل ضلع نارووال حضرت مولانا تصور اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی جد و جہد، محنت اور کاوش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں انہیں اس عظیم محنت پر ان کے رفقا سمیت تہہ دل سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خصوصی خطاب چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ زاہد محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ جو گفتگو اور تقریر آج کے اس جلسہ کے لیے ذہن اور دماغ میں تھی، وہ ایک صدمے اور حادثہ کی وجہ سے، وقت کی قلت اور تاخیر کی وجہ سے آج نہیں کر سکتا۔ پھر کسی موقع پر ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگرچہ کسی زمان اور مکان کی قید سے مقید نہیں ہے، سدا بہار ذکر ہے، مگر اس کے باوجود ماہ ربیع الاول میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے سال کے 12 مہینوں میں جس مہینہ کو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ زیادہ نسبتیں حاصل ہیں وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، یہ مہینہ ولادت کا بھی ہے، فقط ولادت کا نہیں، آقا کی رسالت کا بھی ہے، آقا کی ہجرت کا بھی ہے، حتیٰ کہ آقا کی وفات اور رحلت کا بھی ہے۔ اتنی نسبتیں 12 مہینوں میں فقط ربیع الاول کو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ حاصل ہیں۔ اس اعتبار سے باقی مہینوں پر اسے فوقیت اور ترجیح حاصل ہے۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ فرمایا لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، اس مہینہ کی اسلام میں ایک ایسی خاص فضیلت اور منقبت ہے، تفوق علی الشہور، جو اسے باقی مہینوں پر تفوق عطا کرتی ہے۔ لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ اس مہینہ میں 3 بہاریں باہم پگلگیر ہوئی ہیں اور 3 انوار آپس میں اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مہینہ فوقیت بھی رکھتا ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پروردگار عالم نے آپ کی بعثت کا تذکرہ کیا، اور اس ذکر بعثت میں آپ کی عظمت کے متعدد مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ چند ایک نکات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے انعام فرمایا اہل ایمان پر، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہوں نے ایک رسول بھیجا۔ ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، رسول تو 313 ہے، اللہ نے رسولاً نکرہ ذکر کیا جس کا معنی ہے ایک رسول بھیجا۔ رسول 313 آئے، ایک رسول بھیجنا 6 معنی دھارت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محقق علماء فرماتے ہیں رسول اگرچہ 313 ہے مگر وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسماعیل میں ایک رسول آیا جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا کہتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے رسول کو 313 ہے مگر اس جیسی شان ان میں کسی کی نہیں ہے۔ یہ اپنی شان کا اکیلا ہے، اپنے مرتبے کا اکیلا ہے، اپنے مقام کا اکیلا ہے، اپنے منصب کا اکیلا ہے۔ رسول اور بھی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ اس بعث فیہم رسولا، اللہ نے انعام کب فرمایا؟ اہل ایمان پر، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ ایک مطلب اپنی شان کا اکیلا۔ آپ کہیں گے بات کیسے سمجھ آئے؟ اشاروں میں سمجھانا چاہوں گا، وسعت وقت نہیں ہے۔ اپنی شان کا اکیلا، سب نبیوں کی نبوت تو پھیلی، آپ کی نبوت ذاتی، سب انبیاء کی نبوت محدود، آپ کی نبوت غیر محدود۔ سب انبیاء کے پاس فقط نبوت، آپ کے پاس 7 ختم نبوت، دیگر انبیاء کے پاس فقط امت، آپ کے پاس خیر الامت، مرسلین کے پاس کتاب اللہ، خاتم المرسلین کے پاس کلام اللہ۔ دیگر انبیاء کا کلمہ فقط امتوں نے پڑھا، آقا کا کلمہ سب نبوتوں نے پڑھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدے لے لیے کہ تم حضور کی ذات گرامی پر، آپ کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے، نصرت بھی کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، امتوں کی نجات اپنے انبیاء پہ ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہے، اور نبیوں کی نجات محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور حضور کی ذات گرامی پر ایمان لاؤ گے۔ دیگر انبیاء کا کلمہ ان کی امتیں پڑھے، مصطفیٰ کا کلمہ آدم تا عیسیٰ سب نبوتیں پڑھے۔ دیگر انبیاء فقط امتوں کے امام بنے، محمد مصطفیٰ آدم تا عیسیٰ سب نبوتوں کے امام بنے۔ دیگر انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز
नाज हो, खातमुल अंबिया के पास शफात कुबरा उज़्मा का ताज हो, दीगर अंबिया का मेराज इम्तिहान की सूरत में हो, खातमुल अंबिया का मेराज इनाम की सूरत में हो, दीगर अंबिया का मेराज फर्शे ज़मीन पे हो, मोहम्मद मुस्तफा का मेराज भी अर्शे ज़मीन पे हो। इस बार सफीहिम रसूला, जिस वक्त भेजा उनमें एक रसूल और भी है। एक का पहला मतलब ये, बनी इसराइल में बाकी रसूल थे, बनी इस्माइल में एक आए और वो मोहम्मद मुस्तफा है। नंबर 2, रसूल और भी थे लेकिन अपनी शान का अकेला, जिसकी मिसाल कोई नहीं, जिसकी नजीर कोई नहीं, मिसाल भी वही, मुमस्सल लहू भी वही, उसका सानी कोई नहीं। अल्लाह के नबी की शान ये है, इस बार सफीहिम रसूला, जिस वक्त उन्होंने एक रसूल भेजा। अगली बात फरमाई मिन अनफुसिहिम, वो भी उन्हीं की जिन्स और नौ से, बशर के लिए सय्यदुल बशर, बशर के लिए अहसनुल बशर, बशर के लिए अकमलुल बशर, बशर के लिए अजमलुल बशर, अरहमुल बशर, अरहफुल बशर, अकरमुल बशर। इस बार सफीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के लिहाज से बशर ही नहीं सय्यदुल बशर है, और सिफात के लिहाज से नूर ही नहीं बल्कि नूरानियों के लिए भी महल्ले रश है। इस बार सफीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। तफसील में जाने का आज वक्त नहीं, हिंस दे रहा हूँ, तफसीलात फिर किसी मौका पे। इस बार सफीहिम रसूला, जिस वक्त उनमें एक रसूल भेजा, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जिन्स और नौ से, बशर के लिए सय्यदुल बशर। सवाल ये है, बशर के लिए नूर क्यों नहीं भेज दिया, नूरियों का सरदार क्यों नहीं भेज दिया? एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक तकनीकी पहलू है, वो ये कि जो बशर ना हो वो बशर के लिए नमूना नहीं बन सकता, जो इंसान ना हो वो इंसान के लिए नमूना नहीं बन सकता। आसान मिसाल है, जिब्राइल नूर ही नहीं नूरानियों का मुता है, नूर ही नहीं नूरानियों का सरबराह है, नूर ही नहीं नूरानियों का चेयरमैन है, नूर ही नहीं नूरानियों का चैंपियन है, मगर वो भी हमारे लिए नमूना नहीं बन सकता। हमें भूख लगती है, उसे नहीं लगती, उसे हमारी भूख का एहसास कैसे होगा? ये तो उसी मोहम्मद को हो सकता है। अगर साहबी कपड़ा पेट से उठाए एक पत्थर नजर आए, मोहम्मद उठाए तो 2 पत्थर नजर आए। नमूना वही बन सकता है जिसे भूख भी लगती हो, प्यास भी लगती हो, उसके उसूल और फुरू भी हो, जिनकी जुदाई और वफात पे उसे सदमा भी लायक हो, ताकि हमारे सदमात का एहसास उसे हो सके। नमूना वही बन सकता है जिसे गर्मी और सर्दी लगती हो, ताकि वुजू का कायम मुकाम तयम्मुम बता सके। हमारे मुआमलात का एहसास और इदराक उसे ही हो सकता है जिसके मुआमलात हमारे वाले हो, जिसके तकाज़े हमारे वाले हो, जिसकी जरूरतें हमारे वाली हो। जिब्राइल को भूख नहीं लगती, वो बीमार नहीं होता, वो कैसे रमजान की रुखसत इफ्तार बताएगा? फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। ये वो मोहम्मद ही बता सकता है जो बशर भी है, सय्यदुल बशर भी है। आप कहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, ये तो आपकी शान में कमी है। हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। एक आदमी ने इस तरह इसकी वजाहत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की। फरमाया वल नबिय्यु बशरुन ला कल बशर, वल नबिय्यु बशरुन ला कल बशर। नबी बशर है लेकिन कोई बशर आप जैसा नहीं। भाई कैसे समझ में आए? फरमाया वल याकूत हजरुन ला कल हजर, जैसे याकूत पत्थर है मगर कोई पत्थर याकूत जैसा नहीं, ऐसे हुजूर बशर है मगर कोई बशर आप जैसा नहीं। बशर सोए उसका वुजू टूट जाता है, नबियों का नबी सोए वुजू बरकरार रहता है। बशर बोले मुंह से थूक निकलता है, नबियों का नबी बोले मुंह से नूर निकलता है। बशर को पसीना आए बदबू आती है, मोहम्मद के बदन पे पसीना भी आए तो खुशबू आती है। इसकी आवाज खोल दे थोड़ी, रबीउल अव्वल है, हमारे गले को खराशे ना लगवाए। तवज्जो है सबकी। अर्ज ये कर रहा हुजूर बशर है पर कोई बशर धरती पे आप जैसा नहीं,
کوئی بشر دھرتی پہ آپ جیسا نہیں ہے. بشر کے بدن پہ پسینہ آئے بدبو آتی ہے، محمد کے بدن پہ پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے. کان یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ، حضور اپنے بدن کی مہک سے پہچان لیے جاتے تھے. ازواج مطہرات آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھی. اور کہنا چاہوں گا آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار، کہنے والے نے کہا پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے.